بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب میرے چینل کے ناظرین، میرے بہن بھائی، بزرگ بچے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مقدس جو ہے، قرآن مجید جو ہے، یہ بھی تمام کتابوں کی سردار ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن پاک ہمارے پیارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا کیے ہوئے یہ وہ کلمات ہیں۔ اس کو جب بھی تلاوت کریں تو یہ ذہن میں رکھا کریں، اس تصور سے اور اس تخیل سے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا کریں، قرآن پاک کو اس تصور سے اس کی زیارت کیا کریں، اس کو دیکھا کریں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ کسی دنیا دار کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات کے مالک و خالق کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائی ہیں۔ اور یہ قرآن پاک ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے جو آج بھی امت کے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک سے محبت کیا کریں، قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان جو رمضان میں تھوڑی بہت تلاوت کرتے تھے قرآن پاک کی، رمضان المبارک ختم ہو گیا ہے تو اب پھر قرآن پاک کی تلاوت بند ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت 12 مہینے جاری رہنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں، یہی تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر اچھی خصلتیں چھوڑ کے جاتا ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں تمہیں نوافل کی عادت پڑ گئی، تمہیں قرآن کی تلاوت کی عادت پڑ گئی، تمہیں روزوں کی عادت پڑ گئی، سچ بولنے کی عادت پڑ گئی، اللہ کے خوف کی، اللہ کے تقوی کی عادت پڑ گئی، تو اصل میں رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے 11 مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ اللہ نے رکھا ہے مسلمانوں کے لیے کہ تمہاری ٹریننگ ہوتی رہے، تمہاری تطہیر ہوتی رہے، تمہاری عادات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتی رہیں، کہ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں جس طرح تمہارا نظریہ، تمہارا نقطہ نظر، تمہارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے کہ تم سب کچھ موجود ہوتے ہوئے، کھانا پانی مشروب پھل سب کچھ ہوتا ہے، مگر تم روزے سے ہوتے ہو تو تم کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتے؟ اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مہینہ یہ ٹریننگ کروا کے جاتا ہے کہ 11 مہینے بھی ہے مسلمان بندے، تو نے ایسے ہی گزارنے ہیں کہ جب کوئی کسی غلط کام کی طرف تیرا ہاتھ بڑھنے لگے یا پاؤں اٹھنے لگے تو تجھے یہ یاد آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا جب ارادہ کریں تو آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جسم آپ کا پاک ہونا چاہیے، اور جسم پاک ہونے کے بعد پھر آپ کو باوضو بھی ہونا چاہیے۔ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا منع ہے، گناہ ہے۔ دنیا کی باقی ساری کتابوں کو آپ بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہیں آپ لگا سکتے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے پلے باندھ کے زندگی میں۔ اگر کبھی مجبوراً کسی مجبوری کی بنا پر قرآن پاک آپ کو پکڑنا پڑ جائے، اس کی جگہ چینج کرنے کے لیے پکڑنا پڑ جائے، یا کوئی بزرگ کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک مجھے دے دو، پکڑا دو، یا ادھر سے ادھر رکھنا ہے، تو آپ اگر بے وضو ہیں، وضو نہیں آپ کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی پاک کپڑا یا کوئی پاک کاغذ، کوئی چیز لے کر اس کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑ کے آپ ادھر ادھر رکھ سکتے ہیں، اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر آپ کا وضو نہیں ہے آپ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو قرآن پاک
کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کیا جائے، بلکہ پہلے تو کسی استاد کے پاس قرآن پڑھا جائے، اس سے قرآن کی تلاوت سیکھی جائے کہ کس طرح قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر زبان سیکھنے کے لیے ہم بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، داخلے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس نہ ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ ہم اس کے لیے وقت دیتے ہیں، نہ ہم کسی اچھے استاد کا انتخاب کرتے ہیں، بس یہ ایسے ہی ٹھیک ہے جی گزارا ہی کرنا ہے نا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کو درست طریقے سے اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، یعنی اتنی تیزی سے نہ قرآن پاک کو پڑھا جائے صرف اس لیے جی دیکھو جی میں نے اس مہینے میں جناب اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، تو وہ اتنے تو ختم کر لیے مگر آپ نے جب صحیح پڑھے ہی نہ تو الٹا گناہ آپ نے لیا، لفظ صحیح ادا نہ ہوتے رہے، جب الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے تو پھر ان الفاظ کا ترجمہ بدل جاتا ہے، اور جب الفاظ کا ترجمہ بدل جاتا ہے تو پھر وہ پڑھنے والا بندہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ پہلے کسی استاد سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک جو ہے اس کو اونچی جگہ پر رکھ کے پڑھنا چاہیے، سامنے رکھ کر، اور کوشش کریں ایسی جگہ پر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں جہاں سے بار بار آگے سے کوئی بندے نہ گزر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تلاوت کو شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کریں، بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے دوران قرآن پاک کے اندر سجدے آتے ہیں، سجدے، ٹھیک ہے، 14 سجدے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ تو جب سجدے والی آیت آ جائے تلاوت کرتے کرتے تو اس وقت آپ اسی وقت قرآن پاک کو بند کریں، درمیان میں نشانی رکھ لیں اور سائڈ پہ کر کے قرآن پاک، تو آپ قبلہ رو ہو کر سجدہ کریں، ایک ہی سجدہ بس، اس میں کوئی قیام نہیں کرنا ہوتا، کوئی کچھ نہیں، بس آپ بیٹھ کے اتحیات کی طرح، تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے تو سجدے میں چلے جانا ہے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے آپ نے اٹھ جانا ہے، نہ تو اس کی کوئی نیت ہوتی ہے نہ کوئی اور، تو یہ سجدہ ہو گیا آپ کا۔ تو اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت قرآن، سجدہ تلاوت قرآن پاک۔ اگر تو آپ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ باوضو بھی ہوں گے اس وقت، تو اسی وقت سجدہ نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں، آپ یا کچھ چند صورتوں کے حافظ ہیں اور اس صورت میں سجدہ آ جاتا ہے تو آپ زبانی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک آپ کے پاس نہیں ہے اور وضو بھی نہیں ہے، وضو کے بغیر آپ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، صرف آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے وضو کے بغیر قرآن پاک کو۔ تو اگر اس طرح آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ جیسے ہی وہ سجدے کی تلاوت آ گئی آپ نے پڑھ لی، جیسے ہی آپ پھر نماز کے لیے وضو کریں یا ویسے وضو کر کے، تو سجدے کے لیے وضو لازمی ہے، قرآن پاک کو مس کرنے کے لیے بھی وضو لازمی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو مس نہ کریں سوائے اس وقت کے جب آپ پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سجدوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور قرآن پاک کو زمین پہ نہیں رکھنا، اس کو اونچا رکھنا ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوں اگر کسی ٹیبل پہ قرآن رکھا ہے تو قرآن کو اونچا رکھیں، جہاں آپ کی نشست نیچی ہونی چاہیے اور قرآن پاک کو اوپر رکھنا چاہیے، اس کو چومنا چاہیے، آنکھوں سے لگانا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک سننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کو قرآن پاک کا کما حق و فیض جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔